غوثِ پاک کا بچپن کا زمانہ ہے۔ دیکھیے غوثِ پاک کی والدہ بھی کیسی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والی، اور ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف، اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دینے والی۔ غوثِ پاک کا بچپن کا زمانہ ہے۔ غوثِ پاک اپنی والدہ کے پاس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں میری والدہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اتنا سنا ہے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری فرقت تو برداشت کر سکتی ہوں، بیٹا میں تمہاری جدائی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تم علم سے محروم رہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ بیٹا میں بھی چاہتی ہوں کہ تم بھی علم دین حاصل کر کے اچھے انسان بن جاؤ، اچھے عالم دین بن جاؤ۔ دیکھیے یہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا، نہیں تو غوثِ پاک تو پیدائش ہی اللہ کے ولی، وہ یہ چاہتے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان بلند مرتبے تک پہنچتا ہے۔ بغیر علم کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بغیر علم کے انسان چاہے کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار بن جائے لیکن شیطان اسے بہکا ہی دیتا ہے۔ لیکن جب انسان عالم دین بننے کے بعد پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے میں الگ ہی مزہ ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں بغیر علم کے انسان ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ علم جس کے پاس میں ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، اور جس کے پاس میں علم نہیں اور یہ دعویٰ کرے میں اللہ کا ولی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس میں علم ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ لگا رکھا ہے کہ وہی شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت اور طریقت یہ الگ الگ ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے۔ پہلے شریعت ہے بعد میں طریقت ہے۔ جو شریعت والا ہوگا وہ طریقت والا ہوگا، اور جو شریعت والا نہیں وہ طریقت والا نہیں ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کے پاس میں علم نہیں تو یار وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کچھ جہلا پیروں نے یہ لگا رکھا ہے کہ شریعت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان جہلا پیروں کو غوثِ پاک کی زندگی سے یہ درس اور حاصل کرنا چاہیے کہ غوثِ پاک نے علم حاصل کرنے کو ترجیح دی ہے۔ غوثِ پاک اپنی والدہ کے پاس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں والدہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے میں بغداد جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ بتائیے میں بغداد چلا جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلے کی مائیں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے بچوں کو علم حاصل کرانا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن تم غیر عالم رہو، بغیر علم کے رہو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا ٹھیک ہے میں آپ کی فرقت تو برداشت کر سکتی ہوں، میں آپ کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ بغیر علم کے رہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میرا بیٹا جاؤ تم علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ میرے پیارے مسلمانوں غوثِ پاک نے ارادہ کر لیا۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا ابھی رک جاؤ، تمہارے باپ کے ترکے سے تمہارے حصے میں 40 دینار ہیں، 40 اشرفیاں ہیں، وہ لیتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ وہ لے کر کے آتی ہیں، آنے کے بعد میں آپ کی صدری کے اندر وہ سل دیا، اور سلنے کے بعد میں آپ کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ غوثِ پاک نے کہا والدہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا میری آخری عمر چل رہی ہے، اب پتہ نہیں تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو، تم اتنی دور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور بیٹا تمہارے باپ کو دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اے بیٹا تم ہی میرا سہارا ہو، اے بیٹا اب تم ہی مجھ سے دور جا رہے ہو، اس لیے ماں کا دل یہ
برداشت تو نہیں کر پا رہا ہے، لیکن بیٹا میں علم کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ کی آنکھ میں آنسو ہے۔ غوث پاک نے اپنی والدہ کو سمجھایا ہے۔ غوث پاک کی والدہ نے وہ 40 اشرفیاں آپ کی صدری میں چھپا کر کے سل دی ہیں۔ یہ سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ آپ کی والدہ نے ان اشرفیوں کو آپ کی صدری میں چھپا کر کے سل دیا ہے، اور سلنے کے بعد میں آپ کی والدہ نے کہا ہے بیٹا اب تم جا رہے ہو، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھ سے ایک عہد لو۔ غوث پاک کہتے ہیں والدہ کیسا وعدہ، کیسا عہد کی باتیں کر رہی ہو؟ تو غوث پاک کی والدہ نے کہا بیٹا وہ وعدہ یہ ہے کہ کیسا بھی مقام ہو، کیسی بھی جگہ ہو، چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائے، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بیٹا کسی بھی مقام پر جاؤ تو جھوٹ مت بولنا۔ بیٹا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، تمہیں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ بیٹا تمہیں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ تمہیں سچ ہی بولنا ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے والدہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں کہیں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھو یہ وعدہ لیا ہے، کیونکہ غوث پاک کی والدہ بھی ایک اللہ والی تھی، ان کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی میرا بیٹا آگے جانے والا ہے، اور میرا بیٹا راستے میں جانے کے بعد کسی جھوٹ سے بچے گا، وہ سچ بولے گا تو میرے بیٹے کو کامیابی ملے گی۔ غوث پاک قافلے کے ساتھ میں اپنا سفر طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں قافلہ جب اپنا سفر طے کرتے ہوئے جنگل میں پہنچا، بیابان جنگل میں پہنچا، اپنا سفر طے کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ راستے میں لٹیرے رہتے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، اس قافلے کو پکڑا اور سارے قافلے والوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ سردار نے یہ حکم دے دیا اپنے چیلوں کو کہ سب کی تلاشی لو، سب کی تلاشی لو، جس کے پاس میں جو ہو وہ سب اس سے لے لو۔ میرے پیارے مسلمانوں سارے ڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کی تلاشی لی ہے۔ اسی قافلے میں اب غوث پاک بھی ہیں۔ سارے ڈاکو آتے ہیں غوث پاک کے پاس میں، کیونکہ غوث پاک کا بھی بچپن کا زمانہ ہے۔ پوچھتے ہیں اے بچے بتاؤ کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک تو جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، اگر جھوٹ بول دیتے، اشرفی بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے تو والدہ سے کیا ہوا وعدہ جھوٹا ہو جاتا، والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ اس لیے آپ کہتے ہاں میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں، میرے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں۔ سارے ڈاکو آتے اور غوث پاک سے پوچھتے تو آپ ہر کسی کو یہی جواب دیتے ہاں میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو غوث پاک کی بات کو مذاق سمجھتے تھے، یہ بچہ ہے ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس میں 40 اشرفیاں کہاں سے آئی ہوں گی، اس کے پاس میں تو اتنی اشرفیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ غوث پاک کہتے اے ڈاکو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میری صدری کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور وہ 40 اشرفیاں میری والدہ نے مجھے دی ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ لیکن سارے ڈاکوؤں نے مذاق سمجھ کر کے چھوڑ دیا، اپنے سردار کے پاس میں گئے۔ سردار نے کہا کہ سب کی تلاشی لے لی ہے، سب کے مال کو لوٹ لیا ہے؟ تو سارے ڈاکوؤں نے کہا ہاں سردار ہم نے سب کے مال کو لوٹ لیا ہے، ہم نے سب کے مال کو چھین لیا ہے۔ تو سارے ڈاکوؤں نے کہا کہ اس قافلے میں ایک بچہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے میرے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں، ہمیں اس کی بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس کی بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے۔ سردار نے کہا بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لایا گیا غوث پاک کو، سردار ہے ڈاکوؤں کا۔ غوث پاک سامنے آئے اور آنے کے بعد میں سردار نے پوچھا کہ اے بچے بتاؤ کہ تمہارے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں، کیا تم واقعی میں سچ بول رہے ہو؟ تو غوث پاک نے کہا ہاں سردار میرے پاس میں بھی 40
40 اشرفیاں ہیں، اگر یقین نہ ہو تو میری صدری کو چاک کر کے دیکھ لو۔ تو غوث پاک کی صدری کو جب چاک کر کے دیکھا گیا تو میرے پیارے مسلمانوں 40 اشرفیاں چھپی ہوئی رکھی تھیں۔ تو سردار نے کہا، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اے بچے یہ اشرفیاں تو چھپی ہوئی تھیں، تم انہیں چھپا بھی سکتے تھے، تم جھوٹ بول بھی سکتے تھے، لیکن تم نے سچ بول کر اپنی اشرفیوں کو نہیں بچایا، بلکہ تم نے سچ بولا ہے اور ہم نے تمہاری اشرفیاں لے لی ہیں۔ اے بچے بتاؤ تو صحیح تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں، اے سردار، اے ڈاکوؤں کے سردار، میں ان اشرفیوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا تو میری والدہ سے کیا ہوا وعدہ جھوٹا ہو جاتا، پھر میری والدہ مجھ سے پوچھتی، بیٹا تم نے میرے عہد کو توڑا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی ہے، بیٹا تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری والدہ ناراض ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں سچ بول گیا، میں نے سوچا کہ اشرفیہ جا رہی ہیں تو چلے جائیں، لیکن والدہ سے کیا ہوا وعدہ جھوٹا نہ ہونے پائے، والدہ سے کیا ہوا عہد ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے میں نے سچ بولا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا اور میری والدہ نے بھی وعدہ لیا تھا، بیٹا کیسا بھی وقت آئے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس لیے میں نے اپنی والدہ کا کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا ہے بلکہ اپنی والدہ کا کیا ہوا وعدے پر عمل کیا ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے اتنا سنا ہے تو اس کے دل کی دنیا ایسی بدلی ہے، اس کے دل پر ایسا اثر ہوا ہے، اس نے کہا کہ بچے تو نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا ہے، لیکن ہم کتنے ناکارہ ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے اللہ کے نافرمان ہیں، ارے ہم تو راتوں دن اپنے پروردگار کا کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں، راتوں دن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، راتوں دن لوگوں کو ستا رہے ہیں، ان کا مال لوٹ رہے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غوث پاک کا سچ ہی تو ہے کہ اس ڈاکو کی دل کی دنیا بدل دی۔ تو واقعی میں غوث پاک کی والدہ اللہ والی وہ پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ میں یہ وعدہ لوں گی تو میرا بیٹا اسی وعدے کے ذریعے سے ایک ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھاتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ پھر واقعی میں یہ بات بالکل حقیقت ہوئی، ڈاکوؤں نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد میں کہا ہے، بیٹا تم تو بڑے پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہو، اے بیٹا اب دیر مت کرو، اب ہمیں کلمہ پڑھا کر اب ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دو۔ میرے پیارے مسلمانوں، ڈاکوؤں کے سردار نے جب توبہ کی ہے تو سارے ڈاکوؤں نے بھی دیکھا کہ ہمارے سردار نے اب توبہ کر لی ہے، تو سارے ڈاکوؤں نے بھی اس کے پیچھے پیچھے توبہ کر لی۔ کہا کہ سردار جب ڈاکہ زنی میں ہم تمہارے ساتھ تھے تو توبہ کرنے میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو غوث پاک نے سارے ڈاکوؤں کو توبہ کرائی، پکا سچا مسلمان بنا کر انہیں اپنا مرید بنا لیا۔ تو یہ ہے سچ کی حقیقت، جو واقعی میں سچ بولتا ہے تو واقعی میں اللہ اسے ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے، ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان دنیا میں بلند ہو جاتا ہے۔